لیکن اعلان ایسا نہیں ہونا چاہیے. اعلان بالکل شاندار طریقے سے ہونا چاہیے کہ مدارس دین کے قلعے ہیں. یہاں علماء حفاظ تیار ہوتے ہیں. قرآن اور حدیث کی حفاظت مدارس میں ہوتی ہے. مدارس محفوظ ملک محفوظ. مدارس محفوظ دین اور اسلام محفوظ. ہمارے آگے آنے والی نسلوں کا دین کی حفاظت کا ذمہ دار یہ مدرسے ہوتے ہیں. اس واسطے اگر اپنی آخرت بنانا ہے, اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری میں تعاون لینا ہے, اپنی زکات صحیح جگہ پر جانا ہے, آنے والی نسل کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے, تو اپنی اس ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے مدارس کا تعاون کرتے ہوئے جاؤ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ہم پر کوئی احسان نہیں ہے. اس طریقے سے ہونا چاہیے اعلان. کوئی دے کوئی نہ دے, ہم کوئی چلانے کے ذمہ دار نہیں. رمضان کے مہینے میں بہت سے سفیر حضرات چندے کے لیے آتے ہیں. آپ سے درخواست یہ ہے, اور اس سے پہلے مدرسے کے ناظم حضرات بھی اگر سنتے ہوں بیان تو ان سے بھی درخواست ہے, اللہ کے واسطے مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کو چندے کے لیے نہ بھیجو. 11 مہینے بیٹھ کے وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے, اس میں کوئی بخاری پڑھا رہا ہے, کوئی حدیث پڑھا رہا ہے, کوئی قرآن پڑھا رہا ہے, اور رمضان کے مہینے میں وہ رسید اور بیاگ لے کر چندے کے لیے نکلے گا. اور ہماری پبلک اتنی شریف ہے, جیسے ہی بیاگ دیکھے گی فوراً برسنا شروع ہو جائے گی, حقارت شروع کر دے گی. ایسا معلوم ہو گیا کہ انکم ٹیکس والا آیا تو جتنی دم دبا کے رہتے ہیں اتنی زیادہ جرأت سفیر کو دیکھنے پر آ جاتی ہے. اس کے سامنے, انکم ٹیکس والے کے سامنے ایک منہ نہیں کھول سکتے ہیں. وہاں پورا امانت داری کے ساتھ رشوت دے کے, چپکا کے, کچھ بھی کر کے بچانے کے لیے بڑی چاپلوسی کرتے ہیں. اور سفیر کو دیکھنے کے بعد پوری حیوانیت آ جاتی ہے. تانے دینا, تحقیر کرنا, جو من میں آیا وہ کرنا. دیکھو اس لائن میں بھی بعض لوگ غلط آ گئے ہیں. چندے کے نام پر بھی بعض لوگوں نے دھندا بنا کے رکھا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے شریف ہیں, سارے ڈاکٹر شریف ہیں, سارے وکیل شریف ہیں, سارے سیاسی لیڈر شریف ہیں, سارے ہیڈ ماسٹر شریف ہیں. کتنے غلیظ اور حیوان قسم کے ٹیچر اسکولوں میں نہیں پائے جاتے ہیں. تو درندے ہر سماج میں ہیں, ہر شعبے میں ہیں. لیکن اس کی وجہ سے کیا یہ کہیں گے کہ بھئی ٹیچر بننا بند کر دو, اس کی وجہ سے کہیں گے ڈاکٹر بنانا بند کر دو, وکیل بنانا بند کر دو. غلیظ اور صحیح کو پہچان کرنے کی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے. ایسے ہی چندہ کرنے والوں میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی ذمہ داری ہونا چاہیے کہ ہم تلاش کر کے معلوم کر کے دیں, لیکن حقارت نہ کریں, ذلیل نہ کریں. دینا ہو دیں, نہ دینا ہو نہ دیں, خاموشی سے نکل جائیں. آپ سوچیں کوئی آدمی چندے کو نکلتا ہے رمضان کے مہینے میں, گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر سحری کہاں کرے گا, افطار کہاں کرے گا, تراویح کہاں پڑے گا, کتنے کلومیٹر سے سفر کر کے آیا, اس کے بیوی بچے بھی ہیں. آپ مزے سے بیٹھ کے سحری افطاری میں بچوں کے ساتھ کھا رہے ہیں. وہ کہاں سو رہا ہے, کس سے افطار کر رہا ہے, اور افطار کے فوری بعد اسے ٹینشن رہتا ہے اعلان کرنے کا, پیچھے جا کے کھڑے ہونے کا. ان سب مصیبتوں کو برداشت کر کے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, مسلمانوں کے بچوں کو پڑھانا چاہ رہا ہے. ہم نے ایک بہت غلط میسیج کر دیا ہے, حال کر دیا ہے کہ ان حافظوں اور عالموں کا جنہیں مسلح اور ممبر پر ہونا چاہیے تھا انہیں دروازوں پر کھڑا کر دیا ہے مانگنے کے لیے. ہماری ذمہ داری ہے, ہم زکوٰۃ دینا ہم پر فرض ہے, تو ہم اعلان کرنے کے بعد بازو بیٹھیں گے, آئیے لکھا کے جائیے, اپنی زکوٰۃ ادا کر کے. آپ عبادت کر رہے ہیں, آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں تو ڈھنگ سے کرو نا. کیوں بے ڈھنگے طریقے سے عبادت کی جا رہی ہے؟ اس واسطے ان کی توہین نہ کی جائے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اعلان کے سلسلے میں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے مسجدوں میں چندے کا جو اعلان ہوتا ہے بہت ہی نامناسب طریقے سے ہوتا ہے. ذمہ داروں کو چاہیے, مسجد کے ذمہ داروں کو, وہ بیچارے پتہ نہیں وہ بیان سنتے یا نہیں سنتے ہیں, یا نہیں تو ان کو معلوم ہوتا نہیں معلوم ہوتا ہے. صدر صاحب یا کوئی بھی ذمہ دار اعلان کی اجازت دینے کے بعد یہ لکھ کر دیں کہ اعلان ڈھنگ کا ہونا چاہیے. اعلان ایسا کرتے ہیں, ہمارے مدرسے میں غریب بچے, یتیم بچے اور نادار لوگ بیچارے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, بہت ہی غریب ایریا علاقہ ہے, بچے کو کھانے پینے کپڑے سب ہم ہی دیکھتے ہیں, ماں باپ کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, مدرسہ ہی پوری کفالت کرتا ہے. آپ ہی لوگوں کے تعاون اور چندے سے مدرسے چلتے ہیں. اس واسطے جاتے ہوئے آپ اپنی زکوٰۃ, صدقات, عطیات, فلاں ان سب سے تعاون کرتے ہوئے جائیں. ایسا گھٹیا اعلان اگر کیا جائے گا تو پبلک کے دماغ میں آئے گا کہ مدرسے میں غریب بچے ہی پڑھتے ہیں, مدرسے میں غریب بچے ہی پڑھتے ہیں. ارے غریب ہی کیوں پڑھیں گے, مالدار کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیا مدرسے میں پڑھنے کا ٹھیکہ غریب بچوں نے لے کے رکھا ہے؟ اور پھر جب غریب بچے کا دماغ میں آ جائے گا تو پھر اس سے آگے ایک دماغ یہ آئے گا کہ ہمارے امام صاحب بھی وہیں سے پڑھ کے آئے ہوں گے, ہمارے خطیب صاحب بھی وہیں سے پڑھ کے آئیں گے, فلاں بھی وہیں سے پڑھ کے آئیں گے. تو اب غریبوں کی ویلیو کیا رہے گی؟ اب ہر آدمی غریب نہیں ہوتا ہے, اور غریبی کوئی جرم نہیں ہے, لیکن اعلان کی وجہ سے وہ دماغ بنتے جاتا ہے. بہت سے وہ بھی ہیں جو فیس دے کے پڑھ کے آتے ہیں, بہت سے وہ بھی ہیں جو مدرسوں کا تعاون کرتے ہوئے پڑھتے ہیں, مالدار لوگ نہیں پڑھاتے ہیں. ہم نے بھی فیس دے کے پڑھی ہے, اور اگر نہیں بھی پڑھی ہوتی ہے تو بعد میں ادا کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ اب فارغ ہو گئے ہیں, بچپن میں نہیں دے سکے, اب وہ پورا پے کر دیں گے. کتنے علماء وہ ہیں جو فارغ ہونے کے بعد بچپن کی فیس پے کر دیتے ہیں. لیکن اعلان ایسا نہیں ہونا چاہیے. اعلان بالکل شاندار طریقے سے ہونا چاہیے کہ مدارس دین کے قلعے ہیں.
یہاں علماء حفاظ تیار ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کی حفاظت مدارس میں ہوتی ہے۔ مدارس محفوظ، ملک محفوظ، مدارس محفوظ، دین اور اسلام محفوظ۔ ہمارے آگے آنے والی نسلوں کا دین کی حفاظت کا ذمہ دار یہ مدرسے ہوتے ہیں۔ اس واسطے اگر اپنی آخرت بنانا ہے، اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری میں تعاون لینا ہے، اپنی زکوٰۃ صحیح جگہ پر جانا ہے، آنے والی نسل کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، تو اپنی اس ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے مدارس کا تعاون کرتے ہوئے جاؤ۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہم پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہونا چاہیے اعلان، کوئی دے کوئی نہ دے، ہم کوئی چلانے کے ذمہ دار نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، بولے فلاں ٹائم کے آپ کے مدرسے کے بچوں کو دعوت کرنا چاہ رہا ہوں، فلاں ٹائم پہ کھانا آ جائے گا۔ تو مولانا حضرت تھانوی نے فرمایا کھانے کا ٹائم 12:30 بجے ہے، 12:30 بجے آپ کا کھانا آیا تو ٹھیک ہے، اگر 10 منٹ بھی لیٹ ہوا تو ہم اپنے بچوں کو کہیں اور سے کھلا لیں گے، 10 منٹ کی تاخیر بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اتنا ٹائٹ کرے تو آپ کا مدرسہ نہیں چل سکتا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا میں چلانے کا ذمہ دار بھی نہیں ہوں، اللہ چلانے کا ذمہ دار ہیں، وہ چلائے تو میں خدمت کروں گا، وہ بند کر دے تو میں بھی خالی رات رہوں گا، لیکن بے اصولی کے ساتھ عزت نفس کو مجروح کرتے ہوئے دین کی توہین کے ساتھ میں مدرسہ نہیں چلاؤں گا۔ اسی شان کے ساتھ ہم قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ہم حدیث کی خدمت کر رہے ہیں۔ سیاسی لیڈر کے کار کا ڈرائیور بن گیا، واچ مین بن گیا تو پاور آ جاتا ہے، مدارس کے علماء تو اللہ کے دین کے خادم ہیں، انہیں کتنا پاور ہونا چاہیے۔ اور لوگ اسے سمجھتے ہیں ایٹیٹیوڈ ہے، غرور ہے، سمجھ لو جو سمجھنا ہے، لیکن خدمت ہوگی اسی طریقے سے۔